ویسے خاندان اور خون کی پہچان ہوتی ہے آدمی کی. جو ایسے الٹے سلٹے کام کرتے ہیں نا، اگر آپ جائزہ لیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ کس کی جھولی سے آئے ہیں، شاید کہیں نہ کہیں وہ فالٹ پکڑ میں آئے گی جس کی بنیاد پر یہ خون کا رنگ ظاہر ہوتا ہے اور آدمی کے خاندان کی پہچان ہوتی ہے. خاندانی آدمی کسے کہتے ہیں؟ ناچنے گانے والے کو. کہیں بھی جب یہ جملہ استعمال کیا جائے فلاں آدمی خاندانی آدمی ہے، اس کا مطلب وہ ہر اعتبار سے اللہ رسول کے قانون کا پابند ہے، اسے خاندانی آدمی کہا جاتا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، محمود غزنوی کے دربار میں پورا مجمع عام لگا ہوا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں لوگ شریک تھے. اس میں اللہ کے اولیاء بھی تھے، قطب بھی، ابدال بھی، بزرگان دین بھی، وزرائے سلطنت بھی، آیان سلطنت بھی، اور ان کی فورس کے بڑے بڑے ادھیکاری اور افسران بھی. بادشاہ سلامت نے مجمع عام میں مخاطب ہو کے کہا، ہے کوئی جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کروا دے؟ محمود غزنوی نے کیا کہا، ہے کوئی اس مجمع میں، اس میں ولی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، کوئی ہے ایسا جو مجھے حضرت خضر کی زیارت کروا دے اور ملاقات کروا دے؟ چاروں طرف سناٹا طاری ہو گیا، کوئی چوں تک نہیں کیا، سارے خاموش تھے. ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں کروا سکتا ہوں آپ کو خضر کی زیارت اور ان سے ملاقات کروا سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ کہا حضور شرطیں تو ہماری یہ ہیں 6 مہینہ مجھے چلہ کرنا پڑے گا. اچھی بات ہے بھی. بادشاہ سلامت نے اس کے چلے کا انتظام کیا، پورا خرچہ خوراکی. کہا دیکھیے صاحب میں بہت غریب آدمی ہوں، روز کماتا ہوں اور روز چولہا جلتا ہمارے گھر کا، تو 6 مہینے کی خوراکی ایڈوانس میرے گھر پہلے دے دیجیے آپ. اب میں چلہ کرنے جاؤں گا، 6 مہینہ چلہ کروں گا اور پھر آپ کو حالات بتاؤں گا کہ ملاقات کیسے ہوگی خضر سے. کہا اچھی بات. بادشاہ نے انتظام کر دیا، گھر پہ خوراکی بھیج دی پورے 6 مہینے کی، اور جناب کو دریا کنارے ایک حجرہ بنا کے دے دیا کہ آپ یہاں پر تپسیا کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اور پھر 6 مہینے کے بعد آپ جو ہے ہمارے دربار میں آئیے گا. پورا 6 مہینہ جب پورا ہوا تو بادشاہ سلامت نے طلب کیا اس بندے کو، دیہاتی کو، جناب آئیے اور اب بتائیے کیا ترکیب بنے گی حضرت خضر سے ملاقات کی. تو جب دربار میں آیا وہ دیہاتی آدمی کا، بادشاہ سلامت وظیفہ تھوڑا الٹا سلٹا ہو گیا ہے، وظیفہ تھوڑا الٹا سلٹا ہو گیا، پھر سے 6 مہینے ہمیں تپسیا کرنی پڑے گی، اور پھر 6 مہینے کی جو ہے چلہ کشی کرنے کے بعد پھر آپ کا یہ دلی مراد آپ کی پوری ہوگی. کہا ٹھیک ہے بھائی، چلو 6 مہینے کی خوراک اور جمع کراؤ. اس کے گھر کا 6 مہینے خرچہ پھر بادشاہ جمع کر دیا. جناب کا انتظام پھر 6 مہینے کے لیے کر دیا دیہاتی صاحب کا. 6 مہینہ پورا ہوا، بادشاہ سلامت نے پھر دربار عام طلب کیا. اس میں وزیر بادشاہ کے ساتھ میں اور ان کے دربار کے بڑے بڑے جو صاحب قلم اور وہ افراد جو اولیاء، اقطاب، غوث، قطب، قلندر تھے، سب کے سب موجود تھے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. دربار عام میں طلب کیا بادشاہ نے اس بندے کو جو دیہاتی 6 مہینے اور 6 مہینے 1 سال کا چلہ کر کے لوٹا تھا، کہ اب بتاؤ خرچہ ورچہ تو ہم نے آپ کا دے دیا تھا جناب، آپ کے گھر کا بھی پیمنٹ ہم نے پورا کر دیا، آپ کی خدمت بھی ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی، بتاؤ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا کیا طریقہ آپ نے نکالا ہے؟ ہم نے آپ کی ساری شرطیں پوری کر دی ہیں. تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اتنا سننے کے بعد دیہاتی نے کہا بادشاہ سلامت آپ بھی کیا بات کرتے ہیں، میں ایک دیہاتی آدمی، غریب آدمی، مجھ سے تھوڑی ہو سکے گا، میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا میرے، تو میں نے جھوٹ بول کر کے انتظام کروا دیا، 6 مہینہ میرے بچے شان سے کھائے، پھر 6 مہینے کا اور ہم نے بھگتان آپ سے کروا لیا، تو ہم نے تو جھوٹ بولا تھا، خضر علیہ السلام کہیں ایسے تھوڑی ملتے ہیں. بادشاہ سلامت نے کہا اپنے ایک وزیر سے، وزیر بتاؤ ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو بادشاہ سے وعدہ کر کے مکر جائے اور جھوٹ بولے؟
تو اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایسے شخص کی گردن مار دینی چاہیے، گردن کاٹ دینی چاہیے۔ ایک اللہ کا پرہیزگار بندہ بڑا نورانی شکل و صورت کا بیٹھا تھا، اللہ کا نیک ولی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، بالکل اس کی گردن مار دینی چاہیے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کو بلایا، کہا بتاؤ جی تمہارا کیا فیصلہ ہے ایسے شخص کے بارے میں جس نے بادشاہ سے جھوٹ بولا، بادشاہ کو دھوکہ دیا اور بادشاہ کا مال کھایا اور کھلایا اپنے بچوں کو۔ تو دوسرے نے کہا حضور والا بادشاہ سلامت میرا فیصلہ یہ ہے ایسے شخص کو کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ کتے اسے نوچ نوچ کے کھا جائیں، اتنے بڑے جرم کی سزا اس کی یہی ہونی چاہیے۔ تو پھر وہی بزرگ آدمی کیا بولتے ہیں، بالکل بادشاہ سلامت یہ بندے نے بالکل ٹھیک کہا، ایسے آدمی کو کتے کے سامنے ڈال دینا چاہیے تاکہ کتا نوچ نوچ کے کھائے اور بڑی ذلت کی موت مرنا چاہیے اسے۔ بادشاہ نے اپنے مخصوص مصاحب ایاز کو بلایا، محمد بن ایاز کو بلایا بادشاہ سلامت نے، اور اپنے اس ایاز سے پوچھا بادشاہ سلامت نے کہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایاز تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے جس نے بادشاہ کے ساتھ جو ہے فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ تو ایاز سے جب یہ بات پوچھی گئی تو ایاز نے بڑا شاندار جواب دیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ اپنے غلام ایاز سے پوچھ رہے ہیں تو سنیے، شہنشاہ کے خزانے سے 1 سال غریب کے بچے پلے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق آیا۔ تو میری اگر مانے حضور والا بادشاہ سلامت تو اس آدمی کو معاف کر دیں، آپ نہ اسے قتل کریں، نہ اسے کتوں کے سامنے ڈالیں، بلکہ اس کو جو ہے معاف کر دیجئے، اور کم از کم اس کے بچے دعائیں دیں گے آپ کو کہ بادشاہ سلامت نے 1 سال ہماری پرورش کری ہے۔ تو پھر وہی شخص جو نورانی شکل والا تھا جس نے دونوں وزیروں کے کہنے پہ ہاں کیا تھا، کھڑا ہوا، اس نے کہا بالکل بادشاہ سلامت ایاز بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہی کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ سلامت نے انہی کو بلا لیا، جناب ادھر آئیے، آپ تمہارا کیا چکر ہے؟ پہلے والے نے کہا کہ اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے، آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرے والے نے کہا اس کو کتوں کے سامنے ڈال دینا چاہیے، آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایاز نے کہا اسے معاف کر دینا چاہیے، آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ تو تینوں میں ٹھیک کیا ہے یہ تو بتاؤ آپ بابا جی، یہ بتائیے تینوں میں ٹھیک کون ہے؟ تینوں ٹھیک تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جب بادشاہ سلامت نے بابا جی کو بلا کر کے یہ پوچھا کہ اس کی وضاحت تو کیجئے پہلے آپ، تو بابا جی بولے بادشاہ سلامت پہلے نمبر کے وزیر نے کہا کہ اس کے گلا کو کاٹ دیا جائے، وہ قوم کا قصائی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ قوم کا قصائی ہے، روز گلا کاٹتا ہے، وہ کبھی بکری کا، کبھی بھیڑ کا، کبھی بھینس کا، وہ گلا ہی کاٹتا ہے۔ تو نسل کا فرق پڑتا ہے، نسل کا، خاندانی رنگ دکھایا اس نے، یہ غلطی اس کی نہیں ہے، اس کے خاندانی رنگ کا عالم یہ ہے۔ اور آپ نے یہ غلطی کی کہ آپ نے اپنا وزیر ایک قصائی کو بنایا ہے، یہ غلطی آپ کی ہے۔ دوسرے وزیر نے کہا اس دیہاتی کو کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کتے نوچ کے کھا جائیں اور بڑی بری موت مرے۔ تو بادشاہ سلامت اس وزیر کا باپ جس نے کہا کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا باپ بادشاہ کے کتوں کو نہلاتا ہے، کب صابن لگاتا ہے، اس کو گھمانے ٹہلانے جاتا ہے، تو اپنے باپ کا رنگ اس بچے میں آ گیا ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہاں اس کا باپ یہی کھیلتا تھا، جرم اس کے باپ کا نہیں، اس کا نہیں، دراصل آپ نے غلطی ہی کی ہے کہ وزیر کو ایسے بندے کو بنایا ہے جو کتوں کو چرانے والا ہو، اس کا بیٹا آپ کا وزیر ہے، تو غلطی تو آپ کی ہے۔ تیسری بات، جب ایاز نے جو فیصلہ کیا تو اس کے بارے میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے بارے میں تم نے کیسے ہاں کیا؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا بادشاہ سلامت چونکہ
ایاز جو ہے نا یہ خاندانی آدمی سید زادہ ہے، یہ سید زادہ ہے، اور سید کی شان یہ ہے کہ اپنا پورا خاندان کربلا میں لٹا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کی نہیں سوچتا ہے۔ سلطان اپنی کرسی سے اٹھے اور کھڑے ہوئے اور ایاز کو پکارا، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید زادے ہو؟ تم آل رسول ہو، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت آج تک کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں سید ہوں، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا ہے تو اب میں بھی ان کا راز کھول دیتا ہوں۔ جس خضر کی بات آپ کرتے ہیں وہ خضر علیہ السلام یہی ہے، وہ خضر علیہ السلام یہی ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے تینوں کے کہنے پر اس طرح سے اپنی پرتیکریا ظاہر کی ہے۔ اس سے کیا سبق ملا آپ کو؟ خاندانی آدمی جو ہوتا ہے نا اس کے خاندان کا رنگ دکھائی پڑتا ہے۔ جو لوگ ناچ گانے کروا رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں جائیں، ان کے دو چار نسل پیچھے جائیے، کہیں نہ کوئی مجرے والی تو نہیں ہے، کوئی ناچنے والی تو نہیں ہے، کوئی رکھے لا کے تو نہیں رکھی گئی ہے، عیاشیوں کے دلدادہ لوگوں نے کہیں ایسے گھپلے تو نہیں کیے ہیں۔ یہ خاندانی رنگ ہے جو دکھاتا ہے اپنا رنگ، یہ سوچنے کا وشے ہے۔ قصور ان کا کیا ہے؟ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔